پاکستان میں غیر ملکی مہمان آئے اور انہوں نے آ کے کچھ دورے بھی کیے. ان دورے کے مقاصد کیا ہیں ایاز صاحب؟ بڑی اہم یہ جو ہم نے دیکھا کہ ایک تو مارک لائل گرانٹ آئے, برطانوی قومی سلامتی کے مشیر IMF کی سربراہ آئیں کرسٹن. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ دونوں نے بڑی پازیٹیو باتیں کی اکانومی کے حوالے سے بھی اور دہشت گردی کے حوالے سے؟ ایک تو سرٹیفکیٹ جو ہے کرسٹین لیگارڈ اپنی ایک تقریر میں کرپشن وغیرہ کی بات کی, پر انہوں نے کہا جی پاکستان اکانومی جو ہے وہ خطرے سے باہر نکل گئی ہے. مجھے ایک بات آپ سمجھا دیں, ڈاکٹر سلمان صاحب بھی ہیں وہ بھی سمجھا دیں کہ یہ جو ریزروز بنتے ہیں, جب آپ آمدن پروڈیوس کرتے ہیں تو آپ کا بینک اکاؤنٹ تب بھی بڑھتا ہے نا جی. کوئی ہمارے ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں, کوئی ہماری انڈسٹریل پروڈکشن بڑھ رہی ہے, کوئی ہم زیادہ وہ بھیج رہے ہیں تو اور ہمارے کر رہے ہیں, یا ہم قرضوں سے لے کے اس کا کر رہے ہیں. ایاز صاحب 4 سورسز ہیں ہمارے ڈالرز ارن کرنے کا. پہلے تو ایکسپورٹس, جیسے آپ نے ذکر کیا, اگر ہم مال بنا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں ڈالرز ملتے ہیں, یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, کوئی باہر کی کمپنی آ کے ڈالر یہاں انویسٹ کر دیتی ہے, یا ریمیٹنسز جو ہمارے پاکستانی باہر کام کر رہے ہیں, اور چوتھا ہمارا جو ہے وہ قرضہ جات. ہماری پہلی تینوں چیزیں جو ہیں وہ گر رہی ہیں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے, ایکسپورٹس جو ہیں وہ تقریباً 20-25% گر گئی ہیں, ریمیٹنسز 20% ڈاؤن ہیں, قرضہ جات بہت تیزی سے اوپر ہے. ابھی جتنا بھی اضافہ ہوا ہے اگر آپ میتھمیٹیکلی دیکھیں کس میں ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں, وہ تقریباً اتنا ہی ہے جتنے ہم نے ایڈیشنل قرضہ جات لیے ہیں. سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سلمان صاحب, IMF کی چیف یا آئی ہیں, آپ کا میں نے وہ اوپن لیٹر جو آپ نے ڈاکٹر اشفاق صاحب کے ساتھ, ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کے ساتھ مل کے لکھا ہے, اس میں تو آپ خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں. وہ ان کا یہ کہنا ہے IMF کا کہ پاکستان کی معیشت خطرے سے باہر ہے. وہ کہتی ہیں کہ اقتصادی بحران ختم ہو گیا ہے. آپ اس کا الٹ کہہ رہے ہیں. نہیں, آئی تھنک انہوں نے یہ نہیں کہا. اب ان کی جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ابھی بہت کچھ کرنے کو ہے, اور شوگر کوٹنگ کر کے انہوں نے بات کی ہے. واٹ وی ہیو سیڈ ان آر آرٹیکل کہ یہ جو اس وقت ہماری جو سچویشن ہے یہ نان سسٹینیبل ہے. آپ کا جو ڈیٹ لیولز اتنے بڑھ چکے ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹس کی اور پورے ڈیٹ کی جو ریشیوز ہیں دے ہیو کراس دی ریڈ لائن, اور جو ڈیٹ ریپیمنٹس ڈیو ہیں ان دا نیکسٹ کپل آف ایئرس وہ آپ کے GDP کا بہت بڑا حصہ بنتے جا رہے ہیں, اور یہ سگنل ہے کہ آپ یو آر ہیڈنگ انٹو ٹربل. اینڈ دیئرفور آئی تھنک جو بات ہوئی ہے اباؤٹ اکنامک گروتھ اینڈ اباؤٹ انویسٹمنٹ ان دی اکانومی, اباؤٹ انکریزنگ ایکسپورٹس, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت کرٹیکل ہوتی جا رہی ہیں. سر ایک انہوں نے کہا کہ مومنٹ آف اپرچونٹی, یہ 3 الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ پاکستان کے لیے یہ مومنٹ آف اپرچونٹی ہے. جی وہ اس لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی بھی آپ سنبھل جائیں, ابھی بھی آپ اپنے ریل ریفارمز کر لیں, ابھی بھی آئل پرائسز خاصی نیچے آئی ہوئی ہیں, اور آپ اگر یہ کرپشن چھوڑ دیں, آپ انکمپٹنس کو فارغ کریں, آپ میرٹ لے آئیں, آپ میجر ریفارمز کریں, بجلی کو ٹھیک کریں. بجلی کی ریفارمز تو آئی مین دے آر اے اسکینڈل ایکچولی, دیر از ہارڈلی اینی ریفارم. اینڈ سملرلی اگر آپ ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو ٹیکس ریفارمز بھی کوئی نہیں ہوئی. آپ کی جو ہے مینجمنٹ آف لیٹس سے ایگریکلچر, وہ اس میں آپ کی تباہی ہو رہی ہے. سو ہر طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں. ایکچولی دی ہول تھنگ از کہ دس از اے ویری بگ ڈس اپوائنٹمنٹ. دی اپرچونٹی از ڈیفینیٹلی دیئر, اور انفارچونیٹلی ان اسپائٹ آف ہیونگ IMF بائی دیئر سائڈ ہم نے وہ اپرچونٹی کو گراسپ نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب ایک حقیقت ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے رکھ دوں, ایک حقیقت. آج تک جتنی بھی پاکستان میں حکومتیں آئی ہیں کوئی بھی IMF کا پروگرام پورا نہیں کر پائیں. یہ پہلی حکومت ہے پاکستان کی جس نے IMF کا پورا پروگرام کیا. نہیں, آئی تھنک وہ ہماری حکومت نے بھی فنش دا پروگرام اہیڈ آف ٹائم, اور اس وقت ہم نے لاسٹ ٹرانچ بھی نہیں لی تھی. اینڈ دی اکانومی اس سال ہم نے یہ ختم کیا, اور ابھی آپ بات کر رہے تھے فلوز کی, تو اس سال تو ہماری FDI was over $5 billion and total foreign investment was over $8 billion in a single year.
تو اتنا پیسے تو پچھلے 10 سال میں نہیں آئے فورن انویسٹمنٹ میں. سو دی اکانومی ایٹ دیٹ ٹائم واز لٹرلی آئی مین آن کائنڈ آف اے گروتھ پاتھ وچ گاٹ ریکٹ. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں پچھلے تقریباً 9 سال سے 2 IMF پروگرامز آئے ہیں, دونوں بڑے میجر ڈیزاسٹرز ہوئے ہیں. پہلے میں تو آپ نے کوشش کی کہ VAT ٹائپ چیز کچھ کرنے کی, لیکن دین یو گیو اپ اینڈ دی IMF آلسو گیو اپ. تو آئی تھنک انہوں نے بوروئنگ کرا دی ہے آپ سے اور پچھلا لون واپس کرا لیا, اور وہ جو اتنی بوروئنگ ہو چکی ہے اس کو اب آپ اگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی میجر ریفارم کر لیتے کہ آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ واقعی 30-40 ارب ڈالر ہو جاتی تو پھر تو بات بن جاتی نا. لیکن اب تو ایکسپورٹس آپ کی گر گئی ہیں, آپ کا ڈیٹ بڑھ گیا ہے, اینڈ دیر از نو وے یو کین پے آل آف دس آف. اچھا, بجٹری خسارہ ڈاکٹر صاحب میری سمجھ میں نہیں آتا. کہا یہ جاتا ہے کہ بجٹری خسارہ کم ہو گیا ہے, ہمارا آدھا رہ گیا ہے. اگر آدھا رہ گیا ہے تو پھر ہمیں مزید قرضہ جات لینے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ ایکچولی وہ جیسے ہم نے اپنے آرٹیکل میں بھی دکھایا ہے کہ بجٹری خسارہ تو تقریباً اتنے کا اتنا ہی بیٹھا ہے, جسٹ جس طریقے سے آپ اس کو میئر کرتے ہیں وہ آپ نے چینج کر دیا. تو آئی تھنک کہ جو 8% جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گئی ہے تو وہ آپ نے سرکولر ڈیٹ کلیئر کر کے ان کے کھاتے میں ڈال دیا. اور اس وقت پرائیویٹائزیشن کے فنڈز اور دوسرے اس قسم کے فنڈز جو تھے وہ فائنینسنگ آئٹمز ہوتے تھے جن کو اب آپ نے ریونیو آئٹمز میں کنورٹ کر دیا. سو یہ 2-3 چیزیں آپ نے کرنے سے IMF کا ٹارگٹ تو پورا کر لیا, لیکن وہ ڈیفیسٹ تو وہاں کا وہیں کھڑا نا. تو سر یہ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر ہمیں کیا کہہ کے گئی ہیں؟ میں نے جو ان کی سٹیٹمنٹس پڑھی ہیں وہ تو سب کچھ ہی کہہ رہی ہیں, کبھی اچھی باتیں بھی کرتی ہیں, پھر یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ کا کرپشن کا جو نمبر ہے وہ 168 میں سے 117 پہ آ رہا ہے. ہر قسم کا گراؤنڈ کور کر ڈالا انہوں نے. ایکچولی انہوں نے ایک probably when she arrived in Pakistan تو پوری طرح وہ بریفنگ نہیں تھی, لیکن پاکستان پہنچی ہیں تو جو پریس میں آرٹیکلز وغیرہ آئے ہیں انہوں نے آئی تھنک وہ دیکھے ہیں اور اس کو وہ پھر ریئیکٹ کیا انہوں نے ان دا سینس کہ یس واٹ دی کرٹیسزم ان پاکستان وہ درست ہے اور وہ اپرچونٹی وہ کہہ رہی ہیں گراسپ کریں آپ. تو question is کہ why didn't we grasp these opportunities when the IMF program started? تو اب تو let's say 2008 سے onwards ہمیں grasp کر لینی چاہیے. چلیں, بہت بہت شکریہ سلمان شاہ, آپ نے وقت دیا. ایاز صاحب آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی تھوڑی بہت, مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے. مطلب پاکستان جو ہے نیکسٹ 11 کی اگر بات کی جائے تو اس کی اکانومی میں شامل ہوتا ہے, ڈیولپمنٹ کنٹریز میں ہوتا ہے. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک اچھی اپورچونٹی ہے. اب یہ تھوڑی سی سمجھ اکنامکس کی زیادہ سمجھ نہیں ہے. اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں جو سب سے بڑی داد, اور ہر 6 مہینے کے بعد اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہیں تو وزیر اعظم ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ واہ آپ نے وہ کر دیا. قرضہ آپ لیں وہ تو ایسے ہی ہے کہ میں بینک سے قرضہ لوں اور اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دوں اور کہوں کہ میرے سیونگز اکاؤنٹ میں اتنے پیسے. سر $6 بلین سے ہم شروع ہوئے تھے, اب 18 بلین تک جب پہنچا تھا تو بیچ میں $12 بلین کے ایڈیشنل لون ہم نے لیے ہیں, تو حساب پورا بیٹھ جاتا. نہیں, ہم نے 18 کر کے 12 جو ہے وہ ادھار لیا ہوا, 12 ادھار لیا ہے, وہ ہم نے شروع ہم ہوئے تھے 6 سے اور 18 پہ پہنچ گئے تھے. نہیں پر ڈاکٹر صاحب یہ مذاق تو نہیں ہے, تو یہ ہم پے کیسے کریں گے, ری پے کیسے کریں گے؟ ہم ایکسپورٹ کوئی ہم بڑھ رہی ہیں ہماری, ہم کوئی انڈسٹری ہماری بن رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ سر یہ سی پیک would be another game changer. ہم جب بھی کوئی کام شروع کرنے لگتے ہیں, پہلے LNG نے گیم چینجر ہونا تھا آپ کو یاد ہے, اب سی پیک جو ہے وہ گیم چینجر ہوگی اور سی پیک کے نتیجے میں ہم سارے لون واپس کر دیں. چلیں, ویسے سلمان شاہ صاحب نے وہی باتیں کی جتنے ہماری اکانومی ایکسپرٹ بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو قرضہ جاتا ہے وہ کم کریں, ایکسپورٹ اپنی بڑھائیں, اور جو ٹیکس کلیکشن ہے شادی ہم نے مارک لائل گرانٹ کی بات نہیں کی, ان کی بھی بات کرتے ہیں. ان کے دورے کو آپ کس طرح دے رہے ہیں؟ بڑی عام ملاقاتیں کی. ایک بات ہے, ایک ان کا بیک گراؤنڈ ہے. یہ پہلے یہاں پہ 2 چیزیں, ایک یہاں پہ یہ سفیر رہے تھے, اور جب سفیر رہے تھے تو 2007 کی لائرز موومنٹ ہو رہی تھی, تو یہ ساری جو آنیاں جانیاں تھیں جس کی وجہ سے آخر میں NRO بنا, اس میں مارک لائل گرانٹ جو تب ہائی کمشنر تھے, ان کا ایک کلیدی رول تھا. اس سے ایک چیز تو عکس ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب, جو ہماری پاکستانی قیادت کی ذہنی پستی ہے, بینکرپٹسی ہے,
कि एक कोई जैसे 1977 के मूवमेंट में सबसे बड़े जो सालिस थे वो उस वक्त के सऊदी अरेबिया के सफीर थे, वो इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे, और वो सफीर साहब जो थे सेंट्रल फिगर थे। 2007 में एनआरओ के सेंट्रल फिगर कौन है? एक एम्बेसडर है, एक हाई कमिश्नर है, और वो जा रहे हैं और यहाँ के इनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मुशर्रफ के तारिक अजीज, वो जाते थे लंदन और उनको मिलते थे और वहाँ उनकी मुलाकात थी होती, और वो सारा कुछ कर रहे थे। सर इस टाइम पे इनका आना अब ये आना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे हैं जनरल जंजुआ, उनसे भी मुलाकात हुई है इनकी। सर आप आए, उनसे मुलाकात करें और घर जाएं। सर यहाँ वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म साहब की मुस्कुराहट जो आजकल वैसे मध्यम पड़ी हुई है, इनकी मीटिंग में आप मुस्कुराहट देखिए। सर वज़ीर आला साहब से मुलाकात हुई, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात हुई, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई। ये आप नहीं, इंटीरियर मिनिस्टर ठीक है, वो हम पल्ला आप हैं, उनसे मिलते हैं, वो है सिक्योरिटी की बात करें। अब ये हमें कोई सर ये सिक्योरिटी की बात तो नहीं करने आए, हमें कोई नया एनआरओ तो नहीं निकल रहा। नहीं, ये कोई हमें नसीहत अब करने आए सारों को कि आप ये ना करें, वो ना करें, ये करें, फलाना करें, ढिमकाना करें। मतलब ये कौन 220 करोड़ की ये एक कौम है, अब एटॉमिक पावर कहते हैं, इतनी बड़ी फौज है, लेकिन जब ऐसे मौके आते हैं तो एक कोई सफीर साहब होते हैं या इनका एक ही इज अ कैबिनेट मिनिस्टर। आप मुझे ये बता दें, जनरल जंजुआ जाएं लंदन, टेरेसा मे उनको टाइम देगी? बहुत मुश्किल लगता है। नहीं, वो आर्मी चीफ को शायद वो टाइम दे दे, वो उसको देंगे? नहीं देंगी, वो सवाल ही नहीं पैदा होता। यहां पे वो आके 2 दिन में सारा जो है उन्होंने छानबीन करके, तो वो क्या बात कर एन पैटरसन की आपको याद है जो केबल्स बाहर उन्होंने गई थी और विकी लीक्स में बाहर आ गई, एम्बेसडर एन पैटरसन जो अमेरिका की आपने देखा था साहब से क्या क्या बात करती थी, उनसे फलानों से डिमका, एक एम्बेसडर थी, लेकिन वो ऐसे लगता था कि सारी हुकूमत वो चला रही है। हफ्ते में 4 मुलाकातें जनरल कियानी साहब। सर ये क्या बात है सर, ये डॉक्टर साहब कौन सी कौम है ये आपकी, हमारी हम इतनी, ये हमारी मेंटल पस्ती क्यों है इतनी ज्यादा? चलिए सर, Thank you for watching. Please subscribe.